صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کر دیں جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے تحریر کردہ ایک ایک لفظ سے ملت کا درد جھلک رہا تھا، مگر جب سیف الدین کا جواب آیا تو صلاح الدین ایوبی کئی دن تک اداس رہا۔ والی موصل نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں صرف ایک سطر پر مشتمل جواب دیا تھا: سب سے بڑا منافق تو خود ہے۔ اس سے پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کو کئی خط تحریر کیے تھے اور ان کے جواب میں اسے غلام زادے کے طعنے سننے پڑے تھے۔ اب کی بار والی مصر کو منافق کہہ کر پکارا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر وہ نصف فوج حلب کے محاصرے پر چھوڑ کر برق رفتاری کے ساتھ بلبک کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم یمن نامی ایک شخص تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ایک نامہ برکبوتر کے ذریعے ملک صالح کو بھیجا کہ سلطان فوری طور پر اس کی مدد کو آئیں ورنہ صلاح الدین ایوبی بلبک پر قبضہ کر لے گا۔ نامہ برکبوتر وقت پر پہنچ گیا تھا، مگر سلطان ملک صالح میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکتا۔ بلبک کے حاکم کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ آخر یمن نے صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی اور بلبک کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر والی موصل کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سیف الدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین اس قدر جرات کا مظاہرہ کرے گا اور اس کی شہرت کے قریب پہنچ جائے گا۔ نتیجتاً سیف الدین نے اپنے چھوٹے بھائی عزل الدین مسعود کو ایک بھاری لشکر دے کر حلب کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی سلطان ملک صالح کے نام ایک محبت نامہ بھی تحریر کیا: برادر محترم، تم مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہو کہ میرے بیٹوں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پچھلے اختلافات کو بھلا کر ہم ایک ہو جائیں اور اپنے مشترکہ دشمن صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سیف الدین کی ایک گہری چال تھی کہ سلطان ملک صالح اس صورتحال سے گھبرا کر فوجی اتحاد پر آمادہ ہو جائے گا، پھر صلاح الدین کو کچل دینے کے بعد حلب اور دمشق پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان ملک صالح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شاہی یروشلم ریمنٹ سے بھی خوف زدہ تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے چچا زاد بھائی سیف الدین کے فریب میں آ گیا۔ پھر تمام امراء کے سامنے عزل الدین مسعود اور سلطان ملک صالح نے حلف اٹھایا کہ ہم آخری سانس تک اپنے دشمن کے خلاف متحد رہیں گے۔ گمشتگین نے خاندان زنگی کو گلے ملتے دیکھا تو اسے اپنے منصوبوں کا قلعہ زمین بوس ہوتا نظر آنے لگا۔ عزل الدین مسعود کے حلب پہنچنے کے دوسرے دن ہی گمشتگین سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملا اور اس اتحاد کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگا: یہ تو ایسا ہی ہے کہ سلطان ذیشان آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ دے دیں اور یقین کر لیں کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی، یا سانپ اپنی فطرت بدل کر ڈسنا چھوڑ دے گا، یا درندے گھاس کھانا شروع کر دیں گے۔ گمشتگین کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے وہ سلطان ملک صالح کی کم عقلی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ والی حلب ریمٹ کے معاملے میں پہلے ہی گمشتگین سے جلا بیٹھا تھا۔ یہ تضحیک آمیز باتیں سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی گمشتگین کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس عیار شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اسے الٹا لٹکا دیا اور خدمتگاروں کو حکم دیا کہ گمشتگین کے چہرے کے نیچے آگ جلا دیں تاکہ دھواں اس کی ناک میں جائے۔ یہ ایک ایسی اذیت ناک سزا تھی کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہا، مگر ایک دن میں ہی اپنی ساری قوت گوا بیٹھا۔ پھر وہ اتنا نڈھال ہو گیا کہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً ناک میں دھواں بھر جانے سے اس کا دم گھٹ گیا اور پھر اقتدار کے لیے ہر گناہ کرنے والا اس حالت سے دنیا سے رخصت ہوا کہ گمشتگین کا چہرہ دیکھنے والے ڈر جاتے تھے۔
اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں اور زبان باہر نکل آئی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ موصل کا لشکر حلب پہنچ گیا ہے اور دونوں حکمرانوں کے درمیان فوجی معاہدہ طے پا چکا ہے، تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور تیسری بار جبل جوشن پر خیمہ زن ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے صلح کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، مگر عضد الدین مسعود نے شرط رکھی کہ وہ پہلے سارے علاقے چھوڑ کر مصر واپس جائے، پھر صلح کے مذاکرات ہمارے پسندیدہ مقام پر ہوں گے۔ موصل اور حلب کے حکمرانوں کی یہ شرط بدنیتی اور فریب کاری کی عکاسی کر رہی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اسے سختی کے ساتھ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہی دنوں ایک انتہائی جانگداز واقعہ پیش آیا۔ مصر میں زبیدہ خاتون شدید بیمار تھی۔ آنے والے قاصد نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی تھی کہ اس کی والدہ بمشکل چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس نے فوری طور پر چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق سے بلایا اور اس درخواست کے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ ہر بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے، مگر میں جس کام پر مامور کیا گیا ہوں وہاں سے رخصت ملنا فی الحال ناممکن نظر آتا ہے۔ میری اس نافرمانی کو یہ سوچ کر معاف کر دیجیے کہ آپ کا بیٹا بہت مجبور ہے۔ جب ملک عادل مصر پہنچا تو زبیدہ خاتون کی آخری سانسیں تھیں۔ انہوں نے بیٹے کا خط سنا اور آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ پھر نحیف اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تم سے راضی ہوں بیٹے، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔